تو یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم حضرت لوط علیہ السلام والی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھی تھیں، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا: ہم نے اس کو یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی عذرائے تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ علیہ السلام مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 112 اور 113 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کی، تو روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیسو رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ دوستو، مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ
اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے مہیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ دوستو کہتے ہیں کہ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس ہاران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیس تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس غلط فہمی کی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے تورات میں تحریف کے ذریعے پیدا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ تورات میں یوں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے تورات میں اضافہ ہے اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم دیا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش ہے کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان ہوا تو انہوں نے ان سے پوچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن عربوں سے حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ دوستو یاد رہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے
کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جہالیت سے یہود کے حلیف چلے آ رہے تھے۔ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے بھی اسلام کا اظہار کیا۔ ادھر بنو قینقاع کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد فتنہ برپا کیا اور وہ کس لیے گئے، جس پر حضرت عبادہ نے تو اپنے یہودی حلیفوں سے اعلان برات کر دیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 نازل فرمائی۔ دوستو، ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یہودی اور نصارہ تم میں سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ دوستو، یہاں مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ یہ ہے، اور مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ آج ہم نہ صرف انہیں اپنا دوست، ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے رہن سہن، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، لباس و اقدار کو اپنانے باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ نقالی اغیار نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ دوستو، ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جن قوموں کو قرآن پاک بتاتا ہے کہ وہ تمہاری دوست نہیں ہو سکتی، آج ہم انہی قوموں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو یاد رہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب مقدس قرآن پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ فرمایا، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کے نام کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا سورہ انبیاء کی آیت 72 میں یوں ہے، اور ہم نے انہیں عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب جیسا پوتا۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 112 میں ہے، اور ہم نے بشارت دی اسحاق کی کہ وہ نبی ہوگا۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں یوں ارشاد ہوا، اور ہم نے اس یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مرحمت فرمائے، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا 40 سال۔ اور اہل کعب کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ واضح ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبۃ اللہ کے 40 سال کے بعد پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور بعد میں اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمائی۔ دوستو، ثابت ہوا کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور وہی قبلہ اول ہے۔ قرآن میں بھی اس بارے میں یوں ارشاد ہوا، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ مکے میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ دوستو، حضرات انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اللہ کے پیغام یعنی دین کو پہنچانے میں کس قدر ہمت و استقلال، جرأت و بہادری اور اخلاق کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانی بھی دی، اپنی جان، مال، اولاد اور ہر محاذ پر ڈٹ کر کھڑے رہے، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ دین انتہائی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی حفاظت اور نشر و اشاعت اب ہماری ذمہ داری ہے، اور قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ بھی اس غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں تمام انبیاء اور ان کی زندگیوں اور سیرت کے بارے میں علم ہو۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ پائیں۔ دوستو، آخر میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے محیص اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین
23 صدی قبل مسیح کیا ہے، واللہ عالم۔